ہمارے یہاں عورتیں گھر سے باہر نکلتی ہیں بے پردہ ہو کر نکلتی ہیں. بے پردہ کا معنی بعض عورتیں دیندار ہیں لیکن چہرہ ننگا ہے، وہ سمجھتی ہیں کہ مجھے چہرہ چھپانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. خود ہی اپنے لیے مسئلہ گھڑا ہوا ہے. پردے کا حکم سب کے لیے ہے، جوان کے لیے بھی ہے، بوڑھی کے لیے بھی ہے. ہاں جی، سب کے لیے عورتوں کے لیے پردے کا حکم ہے. اب بعض عورتیں اس طرح ہیں، خود ہی اپنے لیے مسئلہ گھڑا ہوا ہے کہ ہمیں جو ہے نا پردہ کرنے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ میری عمر کچھ زیادہ ہو گئی ہے. میں آپ سے عرض کروں، ایک مرتبہ ایسا ہوا، میں نے شاید پہلے بھی یہ بات سنائی ہے کہ اپنا عورتیں پردہ کر کے نہیں آتی، ایسی آتی ہیں. دیکھو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عورتیں نماز کے لیے آیا کرتی تھی، لیکن صورتحال یہ تھی عورتوں کے لیے نماز کے لیے آنے کی اجازت تھی لیکن فرض واجب نہیں تھا. لیکن مردوں کے لیے جماعت سے نماز پڑھنا واجب تھا. اس دور میں بھی عورتوں کے لیے واجب نہیں تھا لیکن اجازت تھی کچھ شرائط کے ساتھ. اس دور میں عورتیں شرائط پوری کرتی تھی لہذا اجازت تھی. صحابہ کرام کے دور میں آج ایسا ہوا کہ وہ شرائط مفقود ہونے لگی جن شرائط کے ساتھ عورت کو مسجد میں آنے کی اجازت دی گئی تھی، لہذا اب ان کو آنے سے منع کر دیا گیا. اور میں گھروں میں نماز پڑھو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آج کی عورتوں کو اور ان کے حالات کو دیکھ لیتے تو عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع فرما دیتے. صورتحال یہ تھی. ہاں جی، آج کل بعض جگہ پہ عورتیں نماز کے لیے آتی ہیں اور بے دھڑک آتی ہیں. ہم کہتے بھی ٹھیک نہیں ہے. اب عورتیں ان شرائط کی رعایت نہیں کرتی لیکن کہتے نہیں ہم تو آئیں گی. ہمارے ایک عزیز ہیں تو میں وہاں جانا ہوا تو وہاں کچھ عورتوں نے مجھے گھیر لیا اور مجھے کہنے لگی کہ جی دیکھیں جی عورتیں مسجد میں کیوں نہیں آ سکتی. میں نے کہا جی اس لیے نہیں آ سکتی جن شرائط کا کہا گیا پردہ کر کے آئیں، ہاں جی میک اپ کر کے نہ آئیں، خوشبو لگا کے نہ آئیں، ہاں جی عام معمول کے کچھ میلے کپڑوں میں آئیں، رستے کے درمیان سے نہ چلیں، دیوار کے ساتھ لگ کے آئیں. ہاں جی، تو عورتیں ان شرائط کی رعایت نہیں کرتی اس لیے جو ہے آج اجازت نہیں ہے. شریعت تو نہیں بدلی لیکن عورتوں نے اس پہ عمل کرنا چھوڑ دیا. مجھے ایک خاتون کہنے لگی دیکھو جی مسئلہ یہ ہے بوڑھی عورت کو تو اجازت ہونی چاہیے، بوڑھی عورت کو تو اجازت ہونی چاہیے اس لیے کہ یہ مسئلے تو ہیں جوان عورتوں کے کہ ان کے آنے کی وجہ سے یہ فلاں پریشانی ہے فلاں پریشانی ہے، لہذا بوڑھی عورت کو اجازت ہونی چاہیے. میں نے کہا بوڑھی کو بھی اجازت نہیں، عورت تو وہ بھی ہے. بوڑھا ہونے سے مرد تو نہیں بن گئی. عورت کا معنی ننگ ہے اور ننگ تو چھپانے کی چیز ہے، خواہ وہ بوڑھی عورت ہو خواہ جوان ہو. مجھے کہنے کا نہیں عورت کو اجازت ہونی چاہیے، اس کے آنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے. لوگوں کو اس کی طرف میلان تو نہیں ہوتا. میں نے کہا کیوں نہیں ہوتا؟ آپ کو پتا نہیں مسجد میں بابے ہوتے ہیں. جب میں نے یہ بات سمجھائی نا میں نے کہا بھائی دیکھو بوڑھی عورت کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے. الجنس امیر الجنس، بندہ اپنی طرح کے جو ہے نا بندے کی طرف مائل ہوتا ہے لہذا مسجد کے اندر بابے ہوتے ہیں. اب اگر عورت آئے گی مائی جی تو اب بابا جی پریشان ہو جائیں گے. اب وہ خاموش ہوئی. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. عورتیں گھر سے باہر نکلتی ہیں چہرہ ننگا، اور بعض لوگوں نے اس کو شریعت کا مسئلہ بنا لیا کہ شرعاً عورت بغیر منہ چھپائے گھر سے باہر نکل سکتی ہے. بعض لوگ شرعی مسئلہ یہ بیان کرتے ہیں کہ عورت کے لیے چہرے کا پردہ نہیں ہے، عورت کے لیے چہرے کا پردہ نہیں، لہذا اگر منہ ننگا کر کے نکلے تو پھر بھی جائز ہے. ہم کہتے ہیں کہ دیکھو یہ فساد کی جڑ تو چہرہ ہے، فساد کی جڑ تو چہرہ ہے. چہرے کو بندہ دیکھتا ہے تو پھر جو ہے نا اب سب کچھ دیکھنے کو جی چاہتا ہے. اگر چہرے کو دیکھے گا فساد آگے بڑھے گا، لہذا چہرے کا تو پردہ ہونا چاہیے. یہ کہنا کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ جو فرمایا ہے کہ بھائی ایمان والی عورتوں کہہ دو کہ جو اپنے اوپر جو ہے بڑی چادریں ڈال لیں. بڑی ڈالنے کا حکم کیوں ہے؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. ازواج مطہرات میں سے دو امہات المومنین میں سے دو امی جان بیٹھی ہوئی تھی. ایک صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم احتجبا من، اس سے پردہ کر لو. اب اماں جی فرمان لگی، جو مسئلہ ان کو ایسے معلوم تھا، اصلاح ہو گئی جب بات ہوئی تو آپ فرمایا احتجبا من، اس سے پردہ کرو. تو ایک اماں جی کہنے لگی کہ دیکھو جی جو ہے وہ یہ تو نبینہ ہے، یہ نبینہ ہے، لہذا اس سے کیسا پردہ؟
اس کو نظر نہیں آ رہا. آپ نے فرمایا کیا تم بھی نبی نہیں ہو؟ کیا تم بھی نبی نہیں ہو؟ وہ تو نبی نہ ہے تو میں نہیں دیکھ سکتا, لیکن تم تو اس کو دیکھ رہی ہو نا. ہاں دیکھو قرآن کریم میں اللہ تبارک نے فرمایا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہاں جی امت کی مائیں ہیں. وازواجہم امہاتہم, جو امت کی ماں ہے, چونکہ پردے کے حق میں وہ اجنبی تھی, اللہ تبارک تعالیٰ نے پردے کا حکم دیا, امتیوں کو حکم دیا فاسألوہن من وراء حجاب, تم اپنی ان ماؤں سے کوئی بات شرعی پوچھنا چاہو مسئلہ پوچھو, لیکن پردے کے پیچھے سے پوچھو. لہذا پردے کا حکم مرد کے لیے بھی ہے, عورت کے لیے بھی ہے. وہ امہات المومنین ہو کر اگر یہ عذر پیش کرتی ہیں کہ یہ ہمیں نہیں دیکھ رہا, تو آپ نے فرمایا کہ تم نبی نہیں ہو, تم نہیں دیکھ رہی. اب میں مسئلہ ایک اور بتانے لگا ہوں.